نام دانش مہدی پروگرام خمار شب اور اپنے پروگرام کے دوسری لنک میں شامل کریں گے گل موراباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان اور جن کا قلمی نام ہے ازق۔ آج ہم صفحہ نمبر 101 سے سٹارٹ لیں گے۔ مضمون کنٹینیو ہے، تو میرا ملا بگو۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیکیدار منظور کے مطابق بندہ کام کا ہوتا ہے یا بے فیضا۔ آدم ذات گویا آدم زاد کی تیسری کوئی قسم نہیں۔ پروفیسر آفتاب الرحمن بھی سمجھیات کے علامہ ہیں۔ یہ سنا تو دق ہوئے اور زیر لب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے فرمایا، تیسری قسم بھی ہے۔ منظور ذات کا ٹھیکیدار ہے اور یہی آدم کی تیسری ذات ہے۔ فیض، بے فیض اور ٹھیکیدار، تمام متعلقہ سرکاری اداروں میں منظور کا نام ٹھیکے کی منظوری کی علامت مانا جاتا ہے۔ اعلی افسران سے لے کر پٹے والے، چپراسی، مالی اور چوکیدار تک یہ سب کو حسب مراتب خوش رکھتے ہیں۔ نفع سے بھرپور ٹھیکے لینا اور ناقص مٹیریل کے باوجود ان کی منظوری اور بل کی مد میں رقم کی وقت پر وصولی ٹھیکیدار منظور کا خاصہ ہے۔ اس لحاظ سے ٹھیکیدار کا نام اس میں بامسمہ اور بالکل موزوں ہے۔ حال ہی میں غیر قانونی طور پر ان کے مکان کی چوتھی منزل بھی تعمیر ہوئی ہے۔ متعلقہ اداروں کے افسران، محکمہ جاتی سربراہوں، بالخصوص انجینئر سے منظور کے اتنے گہرے مراسم ہیں کہ ان پر ذاتی ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ یہ ٹھیکیدار منظور کی یک طرفہ کاوش اور پاسداری کا بھرم بھرے رکھنے کا نتیجہ ہے۔ روز اول سے ہی منظور کا قول سدید ہے کہ افسران کی گھریلو ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھنا پیشہ ورانہ و ٹھیکہ دارانہ فرائض میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے منظور تمام افسران کا منظور نظر ہے اور اس کی رسائی افسران کی رسوئی تک ہے۔ بالخصوص انجینئرز کی نجی نوعیت کی مصروفیات کے اہتمام سے لے کر ان کی انتہائی ذاتی خواہشات کی تکمیل، ان سب کا چٹکی بجاتے انتظام منظور کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کھیل سر شام شروع ہوتے اور رات دیر گئے تک جاری رہتے ہیں، جن میں اہم شرط باہم اور دو طرفہ رازداری ہے۔ گراوٹ زدہ سماج میں ٹھیکیدار منظور کی عزت سے زیادہ توقیر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خرچ کرنے بلکہ خرچ اٹھانے کی استعداد کے حامل منظور ٹھیکیدار نے جلد ہی سیٹھوں کے مالی رتبے کو کھلے عام للکارنے گویا چیلنج کی صلاحیت اور متوازی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ منظور ٹھیکیدار کا ہاتھ روایتی سیٹھوں کے مقابلے میں زیادہ کھلا واقع ہوا ہے۔ گل مورابادی کے چوری شدہ گٹر ڈھکنوں کی اپنے پلے سے تنصیب اور سڑک کنارے برقی قمقموں کی اپنی جیب سے تبدیلی اور راہ چلتے چلتے دیگر بروقت عوامی فلاحی خدمات کی انجام دہی، دراصل یہ سب کام ٹھیکے میں خرد برد کی بشائی رقم سے کیے گئے اور اس کے باعث علاقے کے لوگوں نے منظور ٹھیکیدار کے نام کے ساتھ بھی اب چیدہ چیدہ صاحب کا لاحقہ لگانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اپنی اس عزت افزائی پر منظور پھولے نہیں سماتا۔ ٹھیکیدار منظور نے گھر کی 2 بالائی منزلیں کرائے پر بھی چڑھائی ہوئی ہیں۔ اس کے ہاں روز مرہ بنے کھانے مقدار میں کثیر اور یکساں ذائقے کے حامل ہوتے ہیں، یعنی جو مزہ مرغی کے گوشت میں ہوگا وہی دال یا سبزی کا بھی ذائقہ ہوگا۔ منظور کی بیوی ہمیشہ ایک سے زائد ڈش بناتی ہے۔ پورے گھر والوں کو ایک خبت ہے کہ وہ فریج میں رکھا ہوا کھانا باسی قرار دے کر اسے استعمال کرنا معیوب سمجھتے ہیں اور دونوں وقت تازہ کھانا کھاتے ہیں۔ زوم کی یہ سب سے ہلکی، گھٹیا اور انتہائی مقامی نوعیت ہے۔ روپے کی ریل پیل کے باوجود پورا گھرانہ ایک ہی تولیہ مشترکہ طور پر استعمال کرتا ہے۔ کثرت استعمال و ہر وقت گیلا رہنے کی باعث تولیے میں سے ایک بساند سی اٹھتی رہتی ہے۔
تولیے کے اکلوتے پن کی وجہ کنجوسی نہیں بلکہ بے شعوری ہے، کیونکہ صابن مہنگے والے استعمال ہوتے ہیں۔ گھر کی مخصوص بو پر بھی کچے مسالوں کی ناپسندیدہ سی ہمک غالب رہتی ہے۔ گھر کے افراد کے جسموں سے بھی ہر وقت ایک ناگوار سی دھب اٹھتی رہتی ہے۔ منظور اپنی اس دھب کو چھپانے کے لیے تیز مہکدار کریم اور خوشبودار پاؤڈر استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی اولاد جلد باڈی اسپرے سے آشنا ہو گئے۔ امید ہے کہ جلد منظور ٹھیکیدار بھی کسی تیز مقدار اور قومی خوشبو اسپرے سے اپنے بدن کی دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی سڑاند چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ منظور بچپن ہی سے بہت محنتی تھا اور اپنے مقصد کی لگن میں پرعزم بھی۔ اس کی معاشی اٹھان کی وجہ اس کی محنت اور پیشہ ورانہ توجہ تھی۔ اس کی شروع سے یہ خاص عادت تھی کہ وہ گھر سے کام پر نکلتے ہوئے کبھی سینڈل یا سلیپرز قسم کی روایتی چپل نہیں بلکہ ہمیشہ موکیشن پہنتا ہے۔ شاید یہ محنت سے اس کے شخصی لگاؤ کی نشانی ہے۔ محنت کی عظمت رنگ لائی اور منظور اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاں ذرائع آمدن میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونا شروع ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ اسے صرف دولت جمع کرنے سے مطلب رہ گیا۔ اندازہ ہی نہ ہوا کہ نوٹوں کی یہ گڈیاں اپنے ساتھ ایک بساند لے کر آ رہی ہیں جو رفتہ رفتہ اس کے جسم کی بساند میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ یہی حال ذخیرہ اندوز ادو اور منافع خور گٹکا جیسے سیٹھوں کا بھی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان نو دولتیوں کے جسم کی بساند پہلے چھچلاند میں تبدیل ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ چھچلاند ایک سڑاند بن گئی، جس کو لیے یہ حضرات پھرتے اور چھپانے مارنے کے جتن کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ایماندار ڈاکیا، نائب قاصد، بوری اٹھانے والا مزدور اور چھابڑی فروش جو سارا دن سڑکوں پر پسینہ بہاتا ہے، اس کا بدن اور پسینہ بدبو سے پاک ہوتا ہے۔ وقت گزرنے اور حرام کمائی میں اضافے سے تیزی سے ضرب ہوتی نوٹوں کی گڈیوں کو ٹھکانے لگانے کی خاطر اس کے اہل خانہ حال ہی میں دبئی یاترا بھی کرائے، اور اس سال منظور ٹھیکیدار نے ایک عدد ڈبل کیبن بھی خرید لی ہے، جسے عام فہم میں علاقے کے لوگ ڈالا کہہ کر پکارتے ہیں۔ منظور کے تیسرے نمبر والے جواں سال بیٹے نے گزشتہ دنوں بینکاک کا چکر لگایا۔ اس بیٹے کا نام جمیل منظور ہے، جسے سب جمی پکارتے ہیں۔ جمی کے پاس نئے ماڈل کی کار ہے۔ عموماً تیسرے نمبر والی اولاد تک ذکر کم ہی پہنچ پاتا ہے۔ جمی میں بھی کوئی عادت تیسرے بیٹے والی نہیں تھی، بلکہ وہ ہر لحاظ سے پہلوٹی کا ہی لگتا تھا۔ بمشکل میٹرک پاس کرنے والے اس نوجوان کے گرد دوستوں کا جم گھٹا لگا رہتا ہے، کیونکہ جمی یار باش ہے۔ وہ بحیثیت مجموعی خوشگوار طبیعت کا مالک ہے، لیکن طبیعت کا شوخا پن بگڑ کر شودھا پن ہو گیا ہے، اور تعلیم کی کمی نے نو دولتیہ پن کو دو آتشہ کر دیا ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کے کام بھی آ جاتا ہے، مگر خود نمائی کی حد سے نکلتی ہوئی خواہش نیکی کو تصنع اور بناوٹ میں ڈھال دیتی ہے، کیونکہ گھر میں کبھی سچ کی افادیت نہیں سمجھائی گئی اور جھوٹ و فریب کو برا نہیں سمجھا، اور اسکول میں کبھی دل نہیں لگایا کہ استاد کا سبق کان لگا کر سنا جائے۔ اس لیے جمی وہی دیکھتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے، اور کچھ زیادہ نہیں سمجھتا کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ آسان اور خرد برد پر مشتمل ذرائع آمدن اور روپے کی ریل پیل نے اخلاقیات کو اس درجے پیل کر رکھ دیا ہے کہ بعض اوقات جمی کے لیے اچھے برے میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کی کمی اور آسان دولت خناس کو جنم دیتی ہے۔ گو کی سڑان بھرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری اور خود فریبی کا شکار ہوتا ہے۔ نرگسیت کے مارے انسان کی تجزیاتی صلاحیت سلب ہو کر رہ جاتی ہے، نیز وہ ارد گرد موجود رشتہ داروں اور پاس پڑوس واسطے داروں کو خواہ مخواہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔
اس کی مثال کنویں کے مینڈک کی سی ہے۔ وہ اپنے معاملات اور معیار درست تشکیل دینے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ کنویں سے باہر نکلتے یہ مینڈک پھول کر کپا ہو جاتا اور بالآخر پھٹ بھی جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی قماش ایک مخصوص علاقے اور دائرے میں زندگی بسر کرنا پسند کرتی ہے۔ جمی نودولتی پن کی زندہ مثال ہے جو ہر اس شخص کی حرص کرتا ہے جسے خود سے برتر یا طاقتور جان لے۔ جمی گاہے بلکہ ہمیشہ ہی اپنے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور جوتا کھا کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسے طاقت کے مقامی دفاتر میں خواہ مخواہ منہ دکھانے اور بار بار منہ کی کھانے کی لت پڑی ہوئی ہے۔ ایک روز جمی نئے ماڈل کی ڈبل کیبن کہیں سے کچھ نقد ادائیگی اور بقیہ ادھار وعدے پر لے آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ نفع پر بیچ کر رقم کمائے گا اور اسی اسنا میں اچھی گاڑی میں گھوم پھر کر علاقے میں شو شا دکھائے گا۔ گھر کے قریب چوک پر پولیس والوں نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ناکے پر اختیار واسطی انسپکٹر خود موجود تھے جو منظور ٹھیکیدار کے شناسہ ہیں۔ گزشتہ رات ہی کہیں جمی نے ان سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ جمی ان کو ذرا ہلکا لے گیا اور نامعلوم کیا خبط سمایا کہ گاڑی پولیس کی طرف سے روکنے کے واضح اشارے کے باوجود بھی نہیں روکی اور تیز رفتاری میں ہاتھ ہلاتا گزر گیا۔ سلام دعا ضرور ہے مگر واسطی بہرحال 3 پھولوں والے انسپیکٹر ہیں۔ اس بے عزتی کو کیوں کر نظر انداز کرتے؟ یہ تو جمی کا ایک احمقانہ قدم تھا جس کا جواز ہی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ انسپیکٹر اختیار واسطی بے اختیار اپنی پولیس وین میں پیچھے لپکے اور جمی کو گھر کے دروازے پر جا لیا۔ جمی کو گلی کے وسط میں لا کر واسطی نے طبیعت ٹھکانے کے واسطے اجمالن ٹھکائی شروع کی اور گو شمالی کرتے کرتے شرقن غربن سینکتے ہوئے تھانہ جنوبی B سیکشن لا کر لاک اپ کر دیا۔ بعد ازاں منظور کی طرف سے معافی نامے کے بعد جمی کی جان چھوٹی۔ جمی کا مہنگا موبائل بھی خادم کو پسند آ گیا تھا، لہذا تحریری معافی نامہ اسی ماڈل کے سیل فون سیٹ پر چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اس دن کے بعد سے جمی بڑی شان سے کہتا ہے کہ انکل واسطی ابو کے گہرے دوست ہیں۔ منظور ٹھیکیدار نے بھی انسپیکٹر کا فون نمبر احتیاط سے ڈائری میں محفوظ کر لیا ہے اور وقتاً فوقتاً کیک مٹھائی وغیرہ پیش کرتا رہتا ہے۔ بیان کردہ تمام باتوں کے باوجود ٹھیکیدار منظور کی خواہش ضرور رہی ہے کہ اس کی اولاد پڑھ لکھ کر کچھ مقام حاصل کرے، مگر اس کی خواہش اور ارمان اب تک پورے نہ ہو سکے۔ اس کا اپنے الفاظ میں کہنا ہے کہ باقی اپنے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے۔ بڑے بچوں کی تعلیم سے عدم رغبتی کے بعد اب اس کی تعلیم خرید پالیسی کا محور آخری 2 چھوٹے بچے ہیں جن کو بھاری فیس والے شہر کے مشہور تجارتی پیکج والے اسکول میں داخل کروایا گیا ہے۔ ایسے نہرنگ اسکول جہاں شوخ رنگ کتابیں پڑھانے پر نت نئے رنگ ڈھنگ کے پیرہن میں ملبوس خوش اخلاق استانیہ فائز ہیں۔ پڑھائی لکھائی کے علاوہ رنگ برنگے پیڑے اور برگر کا بھی اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ اپنی قماش کے دیگر کئی اباؤں گویا والد کی جمع کی طرح منظور ٹھیکیدار بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا والہانہ منتظر رہتا اور ان میں وارفتگی سے شرکت کرتا ہے۔ یوں اپنے تئیں وہ خود کو ایک مسرور باپ تصور کرتا ہے۔ نیز اپنے ان آخری 2 نگ نگینوں کے لیے مہنگی ٹیوشنز کا بندوبست بھی گھر پر ہی کر دیا ہے۔ استانیوں کے علاوہ جہاں تک استادوں کا تعلق ہے تو یہاں کبھی استاد پڑھاتے نہیں دیکھے گئے، البتہ ایسے مرد استادوں سے ضرور ملاقات ہو سکتی ہے جو ماضی میں کبھی نہ کبھی یہاں سے نکالے گئے ہوں۔ ٹھیکیدار علم خرید کر اسے ڈگریوں اور سنہری سندوں کی صورت اپنے بچوں کے نام کے ساتھ سجانا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں سب کچھ خریدا جانا ممکن ہے، بس خریدار کی جیب میں قیمت ہونی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ منظور کی تجزیاتی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور وہ نرگسیت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وقت کا دھارا بہت بڑا منصف ہے،
اچھائی اور برائی کے اصول آفاقی ہوا کرتے ہیں، کسی کی ذاتی خواہش کے تابع یا مرہون منت نہیں۔ ہر گزرتے لمحے وقت نامعلوم کتنے ہی ٹھیکیدار منظوروں کو نامنظور کر کے ٹھکرا دیا کرتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ڈگری خریدی جا سکتی ہے، مہمان خانے یا نشست گاہ کی دیوار پر سجائی بھی جا سکتی، مگر علم بالا خانے نہیں سجتا۔ گو کہ کسی حد تک معلومات کچھ محنت سے ذہن نشین ہو بھی جاتی ہیں، مگر بغیر دانش اور معرفت کے ایسا علم بے مصرف و بیکار ہے۔ علم کو عملی فراست میں ڈھالنا ہی مقصد کے حصول کی طرف درست قدم ہے۔ کارآمد علم وہ ہے جو پیدائشی ذہانت کو فہم اور قدرتی ذکاوت میں حکمت مہیا کرے۔ ہر ڈگری نہیں ہوتی، کچھ ڈگریاں جیل کا نچوڑ بھی ہوتی ہیں۔ تعلیم کا مقصد انسانی شعور کا تسلسل، خود آگاہی اور بصیرت ہے۔ اور صاحبو، اس طرح سے آج ہم نے صفحہ نمبر 107 مکمل کیا اور مضمون تو میرا ملا بگو بھی مکمل کیا، اور اسی طرح سے آپ کی سماعتوں میں رس گھولتے رہا کریں گے۔ اور گل مہر آباد جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ، یہ تحریر آپ کی سماعتوں میں پہنچاتے رہا کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔